مجھے اس دنیا کی سب سے عجیب بات بتائی گئی، وہ بھی میرے بہت ہی پرسنل اور ذاتی معاملے کے بارے میں، لیکن میں برداشت کر گئی، یقین کر گئی اس بات پہ، کیونکہ ایسا واقعی ہو سکتا تھا۔ اور واقعی شاید میرے ساتھ یہ سب معاملات ہو رہے تھے۔ میں اپنے گھر آ گئی اور میری زندگی کے شب و روز اداسی کی نظر ہونے لگے، جب ایک دن میں نے اپنی انا کی کچھ غیر متوقع حرکات کو دیکھنا شروع کیا، اور ایک دن اس کا پیچھا کیا تو یہ دیکھ کے جان نکل گئی کہ وہ کیا کر رہی تھی، کیونکہ جو بات مجھے بتائی گئی وہ بالکل جھوٹ تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میری نند نے میرے جسم سے میری قیمتی چیز کو نکال کے اپنا میرا نام سائرہ ہے اور میں ایک چھوٹی سی فیملی میں شادی ہو کے آئی تھی۔ میری زندگی کی کہانی شاید عام سی لگے، لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو ہر دن ایک سبق لگتا ہے۔ شادی کے بعد میرا گھرانہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرے ساتھ میرے سسر تھے، ایک نند تھی جو مجھ سے پہلے شادی شدہ تھی، اور ایک میرا شوہر تھا۔ بس یہی ہمارے گھرانے کے افراد تھے۔ نند اپنے شوہر کے گھر رہتی تھی، اس لیے اصل میں گھر میں ہم 3 لوگ ہی ساتھ رہتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گھر مجھے ایک پرسکون پناہ گاہ لگتا تھا۔ شروع میں سب کچھ خوشحال تھا، کوئی بڑی پریشانی نہیں تھی۔ سسر کا مزاج سخت ضرور تھا، مگر وہ میرے ساتھ برا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ میرا شوہر تو ویسے بھی نرم دل انسان تھا۔ شروع کے دنوں میں مجھے لگتا تھا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے جو بات کرنے میں بھی پیارا لگتا ہے اور میرا خیال رکھنے میں بھی۔ لیکن شادی کو 7-8 مہینے گزر گئے اور ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دل کے اندر ایک انجانی گھبراہٹ نے جگہ لینا شروع کر دی۔ ہر مہینے جب مجھے لگتا کہ شاید اب خوشخبری ملے گی تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ سب امیدیں ختم ہو جاتی۔ شروع میں تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن وقت گزرتا گیا تو پریشانی بڑھنے لگی۔ میں اکثر سوچتی کہ کہیں یہ ہمارے خاندان کا مسئلہ تو نہیں، کیونکہ میری نند کو بھی شادی کے 7 سال گزر گئے اور اس کے یہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ میں اس بات کو بار بار سوچتی اور دل کے اندر وسوسے بڑھنے لگتے۔ میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتی کہ ابھی تو وقت ہے، مگر پھر دماغ یہی کہتا کہ شاید یہ مسئلہ ہمارے خاندان کے خون میں ہی ہے۔ میرا شوہر اس بارے میں مجھ پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی وہ بیٹھے بیٹھے بات کرتا اور کہتا کہ ابھی تک بچہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ اس نے کچھ وقت کے لیے باہر کے ملک جانا تھا۔ کوئی بڑی جلا وطنی نہیں، بلکہ 7-8 مہینے کی نوکری یا معاہدہ تھا۔ وہ کہتا کہ اگر میرے جانے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس کی باتیں مجھے کبھی امید دلاتی تو کبھی خوف میں مبتلا کر دیتی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ ہماری یہ خواہش پوری کر دے، لیکن ہر بار خالی ہاتھ رہ جاتی۔ اس دوران میری نند کی زندگی مجھے ایک اور پہلو دکھاتی تھی۔ اس کے سسرال والے نہایت ظالم اور تنگ نظر لوگ تھے۔ اسے ہر وقت طعنے دیتے، ہر دوسرے تیسرے دن لڑائی جھگڑا ہوتا اور اسے گھر سے نکال دیتے۔ وہ صرف ایک بات پہ زور دیتے کہ چونکہ اس نے بچہ نہیں پیدا کیا تو اس کا ان کے گھر میں کوئی مقام نہیں۔ مجھے جب اس کی کہانیاں سننے کو ملتی تو دل کانپ اٹھتا۔ میں سوچتی کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تو میرا کیا ہوگا، لیکن پھر دل کو یہ کہہ کے تسلی دیتی کہ میرے سسر اور شوہر اتنے سخت نہیں۔ ہاں، میری ساس کبھی کبھی کچھ باتیں کر جاتی کہ ابھی تک بچہ نہیں ہوا تو یہ اچھا نہیں، مگر وہ رویہ میری نند کے سسرال والوں جیسا ظالمانہ نہیں تھا۔ میری نند کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور وہ ہر روز اپنی زندگی کے ایک نئے امتحان سے گزرتی تھی۔ کبھی شوہر کے طعنے، کبھی ساس کی سخت باتیں اور کبھی سسر کی مار پیٹ۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ اسے صبر دے اور اس کی زندگی میں بھی خوشی لے کے آئے۔ جب اپنی نند کو دیکھتی تو اپنے لیے مزید پریشان ہو جاتی، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال جڑ پکڑ چکا تھا کہ شاید یہ ہمارے خاندان کا ہی مسئلہ ہے کہ یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ یہ خیال میرے دل کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا۔ زندگی کے دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، شوہر دفتر سے آتے تو ان کی خدمت کرتی، سسر کا بھی خیال رکھتی۔ اوپر سے تو سب کچھ ٹھیک لگتا، مگر میرے دل کا بوجھ بڑھتا ہی جاتا۔ میں رات کو سوتی تو نیند نہیں آتی، بار بار سوچتی کہ اگر واقعی میرے ہاں بھی اولاد نہ ہوئی تو میرا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا میرا شوہر مجھ سے دور ہو جائے گا؟ کیا میری ساس مجھ سے نفرت کرنے لگے گی؟ اور کیا میرا سسر بھی مجھے گھر سے نکال دے گا؟ جب بھی میں اپنی نند سے ملتی تو اپنی زندگی کے دکھ سناتی، کہتی کہ روز روز کے طعنے سننا کتنا مشکل ہے۔ ساس اور سسر اسے برا بھلا کہتے کہ وہ بانجھ ہے۔ شوہر بھی سخت ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ روتے روتے کہتی کہ کاش اس کے نصیب میں بھی کوئی بچہ ہوتا تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جاتی۔ میں اس کی باتیں سن کے اور بھی زیادہ ڈرنے لگتی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف دنیا داری نہیں بلکہ ایک بڑا امتحان ہے اور شاید مجھے بھی یہ امتحان دینا ہوگا۔
ہر بار جب میں سوچتی کہ میری زندگی خوشحال ہے تو اگلے ہی لمحے یہ اندیشہ میرے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ یہ خوشی وقتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی بھی میری نند کی زندگی کی طرح کربناک ہو جائے۔ یہ سوچے مجھے دن رات کھائی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے ان خدشات کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رکھی، لیکن اندر سے میں ٹوٹتی جا رہی تھی اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ سب محض ایک گھریلو مسئلہ ہے، لیکن جو کچھ آنے والا تھا وہ اس سب دنیا داری کے جھگڑوں سے کہیں زیادہ آگے نکلنے والا تھا۔ میری نند کے گھر جھگڑوں کا یہ عالم تھا کہ ایک دن وہ بیچاری دل برداشتہ ہو کے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر بیٹھی۔ جب یہ خبر ہمیں ملی تو سب گھر والوں کے دل دہل گئے۔ میری ساس رو رو کے برا حال کر رہی تھی اور میرے شوہر نے فوری طور پہ اپنے بہنوئی کو فون کیا۔ وہ بھی فوراً پہنچا اور سخت پریشان حالت میں بولا کہ جھگڑے تو ہمارے گھر میں اکثر ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ اتنی ٹوٹ جائے کہ اپنی زندگی ہی ختم کرنے کا سوچے۔ اس کی بات سن کے مجھے لگا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں احساس ضرور ہے، مگر وہ اپنے بڑے خاندان کے دباؤ میں بند دیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد اتنے زیادہ لوگ تھے کہ اس پہ ہر طرف سے دباؤ پڑتا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے بہنوئی کو سمجھایا اور کہا کہ ہم نے اپنی بہن تمہیں دی ہے، اس لیے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھو۔ اگر تم نے ہی اس کے ساتھ برا رویہ رکھا تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ اس نے بہت پیار اور سنجیدگی سے بات کی اور آخرکار میرا بہنوئی مان گیا۔ وہ ہاسپٹل گیا اور وہاں سے نند کو اپنے ساتھ واپس گھر لے آیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا کہ وہ اب بہت خیال رکھے گا۔ ہم سب نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور یہ دعا کی کہ واقعی اب ان کی زندگی میں سکون آ جائے۔ ایک ہفتے بعد جب نند واپس ہمارے گھر آئی تو وہ پہلے سے تھوڑی بہتر حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پہ کچھ سکون کے آثار تھے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ جمیل یعنی اس کا شوہر اب میرا خیال رکھنے لگا ہے اور مجھے پیار سے سمجھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ساتھ یہ بات ضرور کہی کہ آخر میں بات تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ جب تک اولاد نہیں ہوگی دل کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ الفاظ سن کے میرے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ مجھے لگا کہ یہ سچ ہے، کوئی عورت چاہے کتنی ہی خوشحال زندگی گزار رہی ہو، اگر اولاد نہ ہو تو سکون ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس وقت میں اپنی نند کو تسلی دینے بیٹھی کہ اچانک میرے پیٹ میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوا۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ یہ شاید عام سا درد ہے، مگر اگلے ہی لمحے میں بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں سب گھبرا گئے۔ میری ساس نے فوراً ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ جب ڈاکٹر آئی اور اس نے میرا چیک اپ کیا تو اس نے سب کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کے سب کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میری ساس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ میرے سسر نے بھی اطمینان کی سانس لی اور سب سے زیادہ خوش خود میں تھی، کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں کئی مہینوں سے انتظار کر رہی تھی۔ میری نند نے بھی خوش ہو کے کہا کہ چلو کسی کو تو خوشی ملی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دل سے خوش ہے، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں اب بھی ایک درد چھپا ہے، مگر اس نے کبھی جلن یا حسد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا۔ اس کے بعد میری زندگی کے دن ایک نئے انداز میں گزرنے لگے۔ میرے ساتھ وہی سب کچھ ہونے لگا جو ہر عورت کے ساتھ اس دوران ہوتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہونا، کبھی بھوک زیادہ لگنا، کبھی نیند زیادہ آنا اور کبھی بالکل نہ آنا۔ لیکن چونکہ یہ میری پہلی پریگننسی تھی، اس لیے ہر نیا احساس مجھے ایک نئی خوشی دیتا تھا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک رہتی تھی، اس لیے میں نے ڈاکٹر کے پاس زیادہ جانا ضروری نہیں سمجھا۔ میری ساس پہلے دن سے میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ مجھے سختی سے کہتی تھی کہ ہمیں کوئی مشینی روشنی نہیں لگوانی۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ نے جو بچہ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں کسی مشین کے ذریعے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی، کیونکہ واقعی میری طبیعت ٹھیک تھی۔ میری ساس میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ روزانہ میرے لیے خاص کھانے بنتے، دودھ، مکھن، پھل، سبزی، ہر چیز کا خاص انتظام کیا جاتا۔ میں بھی خوش تھی کہ مجھے وہ توجہ مل رہی ہے جو ایک ماں بننے والی عورت کو ملنی چاہیے۔ میرا شوہر شروع سے ہی بہت خوش تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنے لگا۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ دفتر کے کاموں کی وجہ سے تھکا ہوا رہتا ہے، لیکن پھر بات کچھ اور نکلنے لگی۔ وہ بات پہ جھگڑنے لگتا، کبھی کسی بات پہ ناراضگی دکھاتا، کبھی چپ چاپ بیٹھ جاتا، کبھی ایسی بات کہہ دیتا جس سے میرا دل دکھتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ آخر تمہیں کیا پریشانی ہے، لیکن میں خاموش رہتی، کیونکہ میں اپنے بچے کی خاطر سب برداشت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اکثر عورتوں سے یہ بات سنی تھی کہ جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہیں تو ان کے شوہر کا رویہ عجیب سا ہو جاتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی اندر سے دباؤ میں ہوتے ہیں اور آنے والے دنوں کی ذمہ داری کو سوچ کے الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی بات میرے ساتھ بھی ہو رہی تھی۔
میرا شوہر مجھ سے جھگڑنے لگتا، لیکن میں دل ہی دل میں یہ کہہ کے خود کو تسلی دیتی تھی کہ یہ سب وقتی ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اس وقت یہی تھا کہ میری اولاد صحیح سلامت دنیا میں آ جائے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے صرف ایک بچے کی خواہش تھی جسے میں گود میں لے سکوں، جسے دیکھ کے میرا دل سکون پائے۔ یہی سوچ کر میں ہر تلخ بات برداشت کر لیتی۔ میں اپنے دل کو یہی سمجھاتی کہ بس تھوڑا سا وقت اور، پھر میری دنیا بدل جائے گی۔ میری یہ امید ہی میری اصل طاقت تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں میں مضبوط رہوں گی، کیونکہ اب میرے اندر صرف میرا دل نہیں دھڑک رہا بلکہ ایک نئی زندگی بھی پل رہی تھی، اور اس زندگی کی خاطر میں ہر درد، ہر تکلیف اور ہر جھگڑا سہنے کے لیے تیار تھی۔ میری حالت بالکل نارمل تھی۔ میں ہاسپٹل کے بستر پہ بیٹھی تھی اور اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے سوچ رہی تھی کہ آج ڈاکٹر کا آنا کیسا ہوگا اور مجھے کیا جواب ملے گا۔ میں نے اپنی طبیعت کو پرکھنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک کوئی خاص درد یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ تھوڑی بے چینی ضرور تھی، کیونکہ میں نے اپنی پریگنینسی کے دوران ہر دن، ہر لمحہ بچے کی حرکت محسوس کی تھی، اور آج اچانک بے ہوش ہونا میرے لیے ایک ڈراؤنا واقعہ تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو کمرے میں پایا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میرے کانوں میں عجیب سا شور گونج رہا تھا۔ آنکھیں کھلی تو سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لمحے لگے جب مجھے احساس ہوا کہ میرے قریب میرا شوہر اور میری ساس بیٹھے ہیں۔ ان کے چہروں پہ عجیب سا سکون اور پریشانی کا ملا جلا تاثر تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں میری نند موجود نہیں تھی، حالانکہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج کے دن تو اسے ضرور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ میرے لیے ایک نہایت نازک وقت تھا۔ لیکن جب مجھے یاد آیا تو ذہن میں وہ لمحہ تازہ ہو گیا جب چوتھے مہینے کے بعد سے اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت ساس نے کہا کہ اس کے اپنے گھر والے اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے گھر بار بار آئے، اس لیے وہ مجبوری میں دور رہتی ہے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج تو اسے آنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور ہمت کر کے پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے میرے اندر کی ساری طاقت جمع کر لی۔ مجھے امید تھی کہ وہ کہیں گے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نرس اسے لانے گئی ہے، لیکن شوہر نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا کہ بچہ نہیں تھا۔ یہ سن کے میرا دماغ جیسے سناٹے میں ڈوب گیا۔ میں نے فوراً کہا، کیا مطلب بچہ نہیں تھا؟ میرا بچہ کہاں گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے بچے کو کچھ ہو گیا؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں گھبرا گئی اور بار بار یہی پوچھنے لگی۔ میرا شوہر اور ساس دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بچہ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے پیٹ میں جو تھا وہ بچہ نہیں تھا، بلکہ کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہوا جمع ہو گئی تھی یا شاید اندر سوجن ہو گئی تھی۔ میں سکتے میں آ گئی، میرا دماغ گھوم گیا۔ میں چیخ کے بولی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں باقاعدہ اپنے پیٹ میں بچے کی حرکتیں محسوس کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بچے کی ہلچل کئی بار جانی تھی، تو پھر یہ سب کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے دھوکہ نہ دو، مجھے سچ بتاؤ، مگر میرا شوہر بھی وہی بات دہرا رہا تھا۔ ساس بھی وہی کہہ رہی تھی، ڈاکٹر اور نرسیں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھا۔ مجھے لگا کہ سب مجھ سے کوئی بڑی بات چھپا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر اندر بچہ نہ ہوتا تو پھر یہ سب تبدیلیاں میرے جسم میں کیوں آ رہی تھیں؟ میرا چہرہ کیوں بدل رہا تھا؟ میرا جسم کیوں تھک رہا تھا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں سب کچھ محسوس کرتی رہی اور یہ سب جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہر کوئی ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا کہ نہیں، بچہ تھا ہی نہیں۔ میں نے کچھ دیر بعد ڈاکٹر سے الگ ہو کے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب سب خاموش ہو گئے تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ جو خون آ رہا ہے وہ بالکل ویسا ہے جیسا عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، تو پھر آپ سب کیوں کہہ رہے ہیں کہ بچہ نہیں تھا؟ ڈاکٹر نے میری بات سن کے سانس بھری اور کہا کہ اصل میں نفاس نہیں بلکہ یہ ماہواری ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا پورا نظام اندر سے ڈسٹرب ہو گیا تھا، اسی لیے تمہارے جسم نے یہ رد عمل دیا۔ میں نے بار بار کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں چیخی چلائی، میں نے اپنے بال کھینچے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بچے کو کچھ ہو گیا ہے اور تم لوگ مجھے تسلی دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ بچہ تھا ہی نہیں؟ لیکن وہ سب اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹے۔ وہ کہتے رہے کہ تمہارے ساتھ بس یہی ہوا ہے، تم نے پورے مہینے کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا، اگر کروا لیتی تو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ پیٹ میں کچھ نہیں، اور جب آج ہم نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف ہلکی سی سوجن تھی جس کی وجہ سے یہ سب علامات تمہیں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر زور دے کے کہا کہ مجھے بچے کی حرکت یاد ہے، مجھے وہ لمحے یاد ہے جب میں نے پیٹ میں دھڑکنیں محسوس کی،
لیکن وہ سب کہتے رہے کہ یہ تمہارا وہم تھا، یہ سب جسمانی تبدیلیوں کا اثر تھا۔ یہ سنتے سنتے میری ہمت ٹوٹنے لگی، میرا دماغ سن ہو گیا، میرا دل ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ میں اتنا روئی کہ میری آواز بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کی دیواروں کو مکے مارے، میں نے اپنے آپ کو زمین پہ دے مارا۔ میں نے بار بار کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، لیکن میری سسکاریاں اور چیخیں سب ضائع ہو رہی تھیں۔ ساس اور شوہر مجھے دلاسا دینے کی کوشش کرتے۔ شوہر بار بار کہتا کہ تم خود کو سنبھالو، یہ سب اللہ کی مرضی تھی، مگر میں اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ آخر کس طرح اللہ مجھے ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے اللہ سے مانگا تھا، میں نے اس پہ یقین رکھا تھا، تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا واقعی سب سچ بول رہے ہیں یا کوئی میرے بچے کو مجھ سے چھین کے چھپا رہا ہے؟ میرے اندر کے وسوسے بڑھنے لگے۔ میں بار بار سوچتی کہ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہیں یہ میرے شوہر اور ساس کی کوئی سازش تو نہیں؟ کہیں یہ ممکن تو نہیں کہ انہوں نے میرے بچے کو ختم کر دیا ہو اور مجھے یہ بہانہ دیا ہو کہ بچہ تھا ہی نہیں؟ یہ سوچیں میرے دماغ کو توڑنے لگی۔ میرا جسم کمزور ہو رہا تھا۔ میں نے اتنی چیخیں ماری کہ میرا گلا بیٹھ گیا، میری توانائی ختم ہو گئی۔ میں نے روتے روتے اپنے ہوش کھو دیے اور پھر ایک بار میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ وہ دن آج تک میری روح میں زخم کی طرح جیتا ہے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ کیا واقعی بچہ نہیں تھا یا پھر سب نے مل کے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا اور شاید کبھی نہیں ملے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا ہے یا کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، لیکن مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ کس قسم کا جھوٹ ہے؟ ایسا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ بات اتنے جذبے کے ساتھ کہی کہ میرے الفاظ کمرے میں گونجنے لگے۔ میرے دل میں ایک درد اور سوال ایک ساتھ ابھرا کہ 9 مہینے تک میں نے اپنے جسم میں وہ سب محسوس کیا اور ایک پل بھی یہ نہ جان پائی کہ سب کچھ ایک فریب ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ کسی قصے کہانی کی طرح لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنے ساتھ ایسا کبھی نہیں سنا۔ یہ بات میرے دل کے اندر ایک کھٹکا چھوڑ گئی۔ میں نے سوچا پرانے زمانے میں گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے تو میری حالت کا ایک ایک لمحہ یاد تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ سوالات اور تشویش محسوس کی۔ اسے گہری سانس لی اور کہا کہ تم سے زیادہ میں خوش تھا بچے کے لیے۔ اس کے الفاظ میں ایک قسم کی رنجیدگی تھی، لیکن وہ ہمت سے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر تمہارے سامنے ہے، تم ہاسپٹل کے پورے عملے سے پوچھ سکتی ہو، ہم کیوں جھوٹ بولیں گے تمہارے ساتھ؟ میں نے اس کی بات کو سن کے اپنے دل میں شک اور غصہ دونوں کو محسوس کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کس طرح ممکن ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے یقین رکھتے ہو کہ بچہ تھا ہی نہیں؟ اسی دوران میری نند کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اس کی حالت کو دیکھا تو اس کا چہرہ پریشان اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے آثار تھے اور ایک طرف اس کے گال پہ زخم کا نشان بھی نظر آ رہا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی اور پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے آہستہ سے کہا بس اب وہ لوگ مجھے گھر پہ کہیں نکلنے بھی نہیں دیتے اور دوسرے شہر بھی شفٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک بے بسی تھی اور وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں خود بھی افسردہ ہو گئی۔ میری نند نے میری ماں سے بھی ملنے کی خواہش ظاہر کی اور دونوں گلے لگ کے رونے لگی۔ اس کا یہ عمل میرے دل کو بھی ہلا دینے والا تھا۔ میرے شوہر بھی وہاں پریشان کھڑے تھے اور میری حالت دیکھ کے خاموش تھے۔ میری نند نے مجھے بتانا شروع کیا کہ اس کے گھر والے اسے آنے نہیں دیتے اور اب وہ دوسرے شہر منتقل ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر ایسا ہوا تو وہ طلاق دے دے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسے آدمی سے طلاق لینا ہی بہتر ہے، لیکن اس نے جواب دیا کہ نہیں سائرہ، ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا، جیسا بھی ہے تو میرا شوہر۔ اب پھر میری شادی پہلے لیٹ ہوئی تھی اور شادی کو بھی اتنے سال ہو گئے، اب کون مجھ سے دوبارہ شادی کرے گا؟ یہ سن کر میرا دل ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوب گیا۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کے جانے کے بعد ایک لمبی گھبراہٹ سی میرے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے اپنے بچے کا غم اور اس راز کی تلاش نے بہت پریشان کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی ساس اور شوہر کے رویے میں فرق محسوس کیا۔ گھر واپس آ کے میری ساس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا ہو جاتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ اب وہ میرے ساتھ ہیں اور مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے شوہر نے بھی پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں اپنے دل سے یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے۔
جب میں تھوڑی بہتر ہو گئی تو میں نے ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی جو کہا گیا وہ سچ ہے یا پھر کوئی بات چھپی ہوئی ہے۔ میں نے ہاسپٹل کے عملے سے جا کے بار بار پوچھا کہ کیا میرے گھر والوں نے آپ کو کچھ کہا یا کوئی بات کی۔ انہوں نے ہنس کے کہا کہ ایسا کچھ نہیں اور جو ہوا ہم نے وہی بتایا۔ میں نے ان کے جواب کو سنا لیکن دل میں شک اور سوال بڑھتے گئے۔ جب میں گھر واپس آئی تو مایوسی کے بادل میرے دل پہ چھا گئے۔ میرے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ میں ہاسپٹل جا کے پوچھ گچھ کر کے آ رہی تھی۔ اس نے مجھ پہ سخت لہجے میں کہا کہ تمہیں ہم سب پہ بھروسہ نہیں، ہم جھوٹ بولیں گے کیا؟ تم نے ہمارے پہ شک کیا؟ اس کے الفاظ نے میرے دل کو چوٹ پہنچائی۔ میں نے اس سے معافی مانگی لیکن دل ہی دل میں نے کہا کہ میں کیا کروں؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ تم کون سی بانجھ ہو گئی ہو، تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہم پھر سے کوشش کریں گے۔ میں خاموش ہو گئی لیکن میرے دل میں ایک گہرا درد رہ گیا۔ اللہ خیر کرے گا۔ اس دعا کے ساتھ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وقت کے ساتھ یہ شک ختم ہو جائے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے اندر کے سوال ابھی باقی ہیں اور یہ سوال میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو جس دن سے یہ جانتی ہے کہ ماں بننے والی ہے اسی دن سے اسے اپنے بچے سے محبت ہو جاتی ہے، جسے نہ اس نے دیکھا ہوتا ہے، نہ گود میں اٹھایا ہوتا ہے، نہ اس کی آواز سنی ہوتی ہے، صرف محسوس کیا ہوتا ہے۔ اور میں نے تو 9 مہینے محسوس کیا تھا۔ پہلے بچے کے لیے عورت کے کیا جذبات ہوتے ہیں یہ ساری مائیں جانتی ہیں، ضرورت سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی، پہلا بچہ سب کو بہت عزیز ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ خوشی منائی جاتی ہے اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو یادگار بنایا جاتا ہے، یادوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میں کیسے بھول سکتی تھی یہ بات؟ میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت چاہتی ہی نہیں کہ یہ بات میرے دماغ سے نکل جائے۔ میں راتوں کو اٹھ کے روتی تھی اور میری حالت بہت بری تھی۔ جب ایک دن مجھے میرے شوہر نے کہا کہ ادھر آؤ، میری بات سنو، اس کے بعد تمہیں میری محبت پہ اور جو ہوا اس پہ یقین آ جائے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ۔ میرے شوہر نے مجھے کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بٹھایا۔ میں نے حیرت سے پوچھا مجھے کیوں بٹھا رہے ہیں؟ میرا کیا کام ہے یہاں پہ؟ اس نے خاموشی سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس کا ذاتی کمرہ تھا جہاں وہ اکثر اپنے آفس کا کام کرتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس جگہ پہ کام کرنے کے دوران بہت محنت کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے کہتا کہ سائرہ میری بات غور سے سنو، اور آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے لہجے میں ایک خاص سنجیدگی تھی۔ وہ کمپیوٹر اسکرین پہ ایک آرٹیکل کھول کے میرے سامنے رکھتا ہے اور کہتا کہ یہ پڑھو، اس میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں جو تمہیں سمجھنے میں مدد دیں گی۔ میں نے جھک کے اس اسکرین پہ نظر ڈالی تو پڑھنے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں میں ایک طرح کی امید اور فکر دیکھ لی۔ میں نے آہستہ آہستہ کہا ہاں ظاہر سی بات ہے۔ تو وہ مسکرا کے بولا کہ لو پھر اس پورے آرٹیکل کو آرام سے پڑھو، میں باہر چلا جاتا ہوں، تم پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ اتنا بھی انوکھا نہیں ہے، اور تمہیں یقین بھی آ جائے گا جو ہوا اس پر اور ہماری محبت پر بھی جو ہم تم سے کر رہے ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میں خاموشی سے اسکرین پہ لکھی ہوئی عبارت کو پڑھنے لگی۔ آرٹیکل کا عنوان تھا فینٹم پریگننسی میں۔ اس کے بعد ایک تفصیل تھی کہ فینٹم پریگننسی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا پہلا کیس افریقہ کے قبیلے میں سامنے آیا۔ ایک عورت نے 9 مہینے تک صرف ایک بچے کو اپنے اندر محسوس کیا، بلکہ اسے اندر ہلتا ہوا بھی محسوس کیا۔ اس نے بچے کی حرکتیں محسوس کی، اس کے سینے میں درد ہوا، اس کی حالت بدلی، لیکن آخر میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ وہ حاملہ نہیں تھی بلکہ ایک نفسیاتی بیماری تھی۔ اس بیماری میں ایک عورت شدید طور پہ ماں بننا چاہتی ہے، اپنے ذہن اور جسم کو اس بات کا یقین دلانے لگتی ہے کہ وہ حاملہ ہے، اور اس یقین کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جسم واقعی ایسی علامات پیدا کرنے لگتا ہے جو حاملہ عورت کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے پیٹ میں سوجن کا احساس، سینے میں تکلیف، تھکن اور حرکتیں۔ یہ علامات جسمانی طور پر محسوس ہوتی ہیں اور عورت کے اپنے ذہن میں یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن حقیقت میں بچہ موجود نہیں ہوتا۔ آرٹیکل میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس طرح کے کیسز میں عورت کا دماغ ایک طرح سے اپنی جسمانی حالت کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ عمل عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب عورت کے ذہن میں شدید جذبات اور خواہشات موجود ہوں،
जैसे किसी औरत का गहरा इरादा कि वो माँ बने और वो इस मकसद के लिए खुद को मुकम्मल तौर पे तैयार कर ले। आर्टिकल में कई ऐसे केस स्टडीज़ दी गई थी जिनमें औरतों ने कई माह या साल तक ये यकीन रखा कि वो हामला है और इसके लिए वो अपने जिस्म को हत्ता कि ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी को भी बदल देती हैं। लेकिन आखिर में यह हकीकत सामने आती है कि बच्चे की मौजूदगी सिर्फ़ एक ज़हनी यकीन था। मैं जैसे जैसे आर्टिकल पढ़ती गई आंखों में आंसू आते गए, क्योंकि मेरे दिल में एक लंबे अरसे का गम छुपा हुआ था और मैं उसे खुद से भी छुपाती रही। मैंने 9 महीने तक अपने अंदर जो कुछ महसूस किया वह अब हकीकत के बजाय एक नफ्सियाती हकीकत निकला। इस ख़याल ने मेरी रूह को हिला दिया। मैंने सोचा शायद यही वजह थी कि मैंने कभी किसी को अपने एहसासात के बारे में मुकम्मल नहीं बताया, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि यह हकीकत है या एक भ्रम। में ज़िंदगी गुजारना है। मैंने आर्टिकल ख़त्म किया और अपने आंसू पूंछते हुए सोचा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का एक सबक है कि इंसान के एहसासात और जज्बात कितने ताकतवर हो सकते हैं और इंसान अपने दिल की ख्वाहिश को हकीकत समझ के अपने आप को धोखा दे सकता है। मेरे शौहर जब वापस कमरे में आए तो मैं रोते रोते उसके गले लग गई। मैंने कहा कि मैंने तुम पे और तुम्हारी मोहब्बत पे भी शक किया और इस पे भी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। मैंने तुम्हारे खुलूस पे सवाल उठाया और ये सब बातें मेरे दिल को तोड़ रही थी। वो खामोश रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा कि कोई बात नहीं सायरा, ऐसे ज़्यादा केसेस नहीं हैं, बस शायद ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, अल्लाह खैर करेगा, हमारे साथ आगे मामलात अच्छे हो जाएंगे। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ एक दुआ भी की। उसी दिन से मेरे दिल में एक सुकून सा पैदा हुआ। मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि वो बच्चा जो मैंने महसूस किया था शायद बाकी कभी था ही नहीं, बल्कि ये एक नफ्सियाती कैफ़ियत थी जिसने मुझे मुकम्मल तौर पे मुतासिर किया। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं दोबारा इस तरह के जज्बात में नहीं फंसूंगी और अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से जीने की कोशिश करूंगी। इसके बाद 2 साल गुजरे। वो 2 साल हंसी खुशी और सुकून से भरपूर थे। मैं और मेरे शौहर अपने ताल्लुकात को मजबूत कर चुके थे और मैंने अपने दिल में एक अहद कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को खौफ और शुबहात से बिल्कुल आज़ाद कर जाऊंगी, ताकि मेरा हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी लेके आए। एक दिन मैं बाज़ार में शॉपिंग कर रही थी जब मुझे मेरी नंद की एक करीबी रिश्तेदार मिल गई, जो कि मेरी नंद के भाई की बीवी थी और अच्छी तरह जानती थी। मैं उसे ज़्यादा देखा नहीं था, लेकिन उसकी नज़रों में एक दिलचस्पी और तजस्सुस था। शायद वो मेरी खूबसूरती और पर्सनालिटी से मुतासिर थी, इसलिए जब उसने मुझे बाज़ार में देखा तो फ़ौरन मेरे पास आ गई। मैंने मुस्कुरा के सलाम दुआ किया, हाल चाल पूछा। वो भी खुश मिजाजी से बोली और कहा कि गर्मी बड़ी है, बैठ के शरबत पी लेते हैं। सामने ही शरबत वाला भी था। मैंने कहा ठीक है। हम लोग कैसे में बैठ गए और शरबत पीने लगे। बातों बातों में वो अचानक कहने लगी कि तुम्हारी नंद तो बड़ी अजीब निकली। मैंने हैरत से पूछा क्या मतलब अजीब। उसने कहा कि वो तो बेचारी ऐसे कैद करके रखा है तुम लोगों ने उसे कि इतने साल हो गए हैं और वो हमसे मिलने तक नहीं आई, सिर्फ फ़ोन पे बात होती है, वो भी कभी कभी। इस पे मैंने पूछा तुम किस नंद की बात कर रही हो, तो उसने वजाहत दी कि मेरी नंद ने औलाद पैदा की। इसके बाद वो अपने शौहर को लेकर गायब हो गई और उनका राब्ता भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। उनके जाने के बाद किसी से फ़ोन पे राब्ता नहीं रहा। मैंने हैरत से कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, क्योंकि जो कहानी मुझे मेरी नंद ने सुनाई थी ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा वो हमें कभी नहीं बताती, लेकिन हमें अपने राब्तों से मालूम हुआ कि वो दूसरे शहर में किसी आबादी से दूर एक घर में रह रही है। उसका पता मुझे 2-3 दिन पहले मिला था और मैंने ये बात अपने सास ससुर को भी बताई, तो उन्होंने बेनियाजी से कहा कि जाके क्या करना है जब उनको हमारा ख्याल ही नहीं। मैंने ये बात अपने शौहर को नहीं बताई, लेकिन इससे मैंने पूछा कि बाजी कैसी हैं, तो उसने मुख्तसर लहजे में कहा कैसी होगी बेचारी, कैद में है और तुम नहीं समझ सकती, 2 साल हो गए हैं, माँ भी कितना परेशान रहती हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैंने कहा कि उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उसने जवाब दिया नहीं अभी तक नहीं हुआ। तुम क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा ऐसे ही पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये था कि शायद ये सब लोग झूठ बोल रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये सच है तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैंने अपने शौहर से कहा कि कल मुझे अम्मी के घर जाना है, मैं 3-4 दिन वहाँ रहना चाहती हूँ, जिस पर वो खामोश रहा। फिर कहने लगा ठीक है। मैंने कहा कि मैं पहले कभी नहीं रुकी कि मैं चली जाऊं, इसलिए मैं भी चली गई। मैंने अपना बैग तैयार किया और अपने दिल में सोचा कि वहाँ जाके सारी हकीकत जान लूँगी, वहाँ अपनी माँ से मिलके अपने अंदर के सवालों का जवाब ढूंढूंगी।
मैं अपनी बहन को साथ ले जाने का सोच रही थी क्योंकि मुझे यकीन था कि नंद के घर जाना मेरे लिए एक अहम हकीकत की तलाश होगा। माँ के घर पहुँच के मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई कि बाज़ार में मेरी नंद के रिश्तेदार ने क्या कहा। माँ ने मेरी बात गौर से सुनी और मुझे तसल्ली देने की कोशिश की कि बेटी ये सब बातें अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें खुद जाके देखना चाहिए। तुम्हें खुद अपनी आँखों से हकीकत मालूम करनी चाहिए। माँ के इस तरह कहने से मेरे दिल में एक नई हिम्मत पैदा हुई। मैंने फ़ैसला किया कि अगले दिन मैं अपनी बहन के साथ अपनी नंद के घर जाऊंगी। मैंने अपनी बहन को अपनी बात समझाई, वो भी तैयार हो गई। हम दोनों ने अगले दिन का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन सुबह हमने निकलने की तैयारी की। मैंने दिल में बार बार सोचा कि शायद ये जानना मेरे लिए आसान ना हो, लेकिन मैंने हिम्मत जमा की क्योंकि ये मामला सिर्फ एक रिश्तेदार की बात नहीं बल्कि मेरे ख़ानदान की इज्जत और मेरे अपने दिल के सुकून का मामला था। मैंने अपनी माँ से दुआ लेके घर से रवाना हुई। मेरी बहन भी मेरे साथ थी। रास्ते में मैं खामोश रही, लेकिन मेरे दिल में सवालात का तूफान था कि आखिर ये सब क्यों छुपाया जा रहा है और क्या हकीकत है जो मेरी नंद और मेरे ख़ानदान के लोग छुपाना चाहते हैं। मैं अपनी नंद के घर पहुंची तो सामने मंजर कुछ ऐसा था कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सुबह का वक्त था और सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गलियों में फैल रही थी। उसका शौहर एक बैग उठाए घर से निकल रहा था और वो अपनी गोद में एक तकरीबन 2 साल का बच्चा लिए खड़ी थी। बच्चा मुस्कुरा रहा था और बार बार पापा पापा कह रहा था। उसका चेहरा खुशी से रोशन था। वो भी हंसती मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा शक बैठ गया क्योंकि मेरे शौहर बार बार कहते कि उसके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई। मेरी सास भी यही बात कहती, लेकिन ये मंजर तो उसके बरक्स था। मैंने सोचा कि ये सब झूठ है और शायद मुझे एक बहुत बड़ा राज मालूम होने वाला है। मैं और मेरी बहन एक दूसरे की तरफ देख के आगे बढ़े और सामने जाके खड़े हुए। जैसे ही उसने हमें देखा उसके चेहरे पे खौफ और घबराहट वाज़ेह थी। वह अचानक पीछे हटी और जल्दी से जाने की कोशिश करने लगी। मेरी बहन जो कि समझदार और होशियार थी फ़ौरन उसके सामने आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि अंदर जाके आराम से बात करते हैं, नहीं तो ये मंज़र बाहर बहुत लोगों को नज़र आ जाएगा और मसला बढ़ सकता है। नहीं तो ये मंज़र बाहर बहुत लोगों को नज़र आ जाएगा और मसला बढ़ सकता है। वो हिचकिचाते हुए मान गई। हम तीनों अंदर जाके बैठ गए और उसने बच्चे को कमरे में छोड़ दिया। वहाँ उसके लिए ख़ास खिलौने और बच्चों का एक कमरा बनाया हुआ था जो अच्छी तरह सजाया गया था। मैंने गहराई से उस माहौल को देखा और दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैंने उससे सीधी बात करते हुए पूछा कि ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि मेरा है। मैंने फ़ौरन कहा अच्छा, तो फिर ये बात छुपाई क्यों गई? और तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ क्यों कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हुई? तुमने इस पे गहराई से नज़र डाली और जवाब दिया कि हाँ, हमने ये बच्चा अडॉप्ट किया था। मैंने फ़ौरन पूछा कब और क्यों? मुझे इसका पता क्यों नहीं था? तुमने कैसे ये सब छुपाया? उसने सांस लेते हुए कहा कि एक तवील और पेचीदा मामला है। मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा सच सच बताओ वरना मैं पुलिस रिपोर्ट कर दूंगी। मैंने उसे डरा दिया ताकि वो सच बोलने पे मजबूर हो। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली कि ये बच्चा तुम्हारा है। तुम्हारे यहाँ औलाद पैदा हुई थी, बेटा पैदा हुआ था। उसी दिन जब तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई कि तुम माँ बनने वाली हो, उस दिन तुम्हारी माँ ने भी कहा कि तुम अपने ससुराल वालों को ये खुशखबरी बता दो ताकि वो तुम्हारे साथ रहें, और मामला जायदाद का था। उसने बताया कि हमने एक प्लान बनाया। जिस दिन तुम्हारे यहाँ औलाद होने वाली थी उसी दिन मैंने कहा कि मेरी औलाद होने वाली है, और वो बच्चा ले लिया और तुम्हें झूठ बोला कि तुम हामला हो। और ये सब बातें छुपाई गईं ताकि जायदाद का मामला अपने हक में ख़त्म हो जाए। मैंने सुन के दिल ही दिल में एक ज़ोरदार चीख निकाली क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे साथ क्या किया गया। वो बोलती रही कि अली को हमने लिया क्योंकि हमें यकीन था कि तुम कबूल नहीं करोगी, इसलिए हमने ये मंसूबा बनाया। अली अब 2 साल का हो गया है और हमें उससे बहुत मोहब्बत है। वो तुम्हें माँ कहता है और तुम्हारे शौहर को बाप, लेकिन मैं सुनते सुनते कांप रही थी। मैंने उससे कहा कि मेरा बच्चा मुझे दो। उसने इसरार किया कि नहीं दूंगी। इतने में अचानक उसका शौहर वापस आ गया और इस मंजर को देख के रुक गया। उसने हैरानी से हम सबको देखा और एक लम्हे के लिए माहौल में खामोशी छा गई। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर भी हैरत और घबराहट थी। ये लम्हा एक टूटते हुए राज की तरह था और मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या एक नया मोड़ लेने वाला है। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चे को वापस लेने के लिए केस करूंगी। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, हॉस्पिटल वालों से तो वैसे ही झूठी गवाही दे दी पैसों के लिए, और अगर चाहा जाए तो वो दोबारा भी गवाही दे देंगे। तुम इस बच्चे को कभी नहीं ले सकती। हमने अस्पताल वालों को रिश्वत दी थी। उसे डॉक्टर का नाम बताया, दिन बताया, सब कुछ बताया कि किस तरह ये सब किया गया, और अब तुम्हारे पास ना कोई ताकत है ना कोई रास्ता कि इस मामले को बदल सको।
میں رونے لگی کیونکہ مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بچہ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، میں کیسے اپنے بچے کو واپس لوں گی؟ یہ سوچ کے میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہم سب کو دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ میں نے واپس آ کے اپنے شوہر سے بات کی تو اسے سرد لہجے میں کہا کہ بس بچہ تو چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا، نہیں تو ہماری بیٹی کا گھر برباد ہو جائے گا اور وہ بیچاری پاگل ہو جائے گی۔ بچے کے سامنے اور تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں، ہم سب بھی جھوٹ بول دیں گے اور یہی بیان دیں گے۔ میرے شوہر نے مزید کہا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا، یہ سب میری بہن کی خوشیوں کا سوال ہے، اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلی جاؤ۔ ہر طرف سے مجھ پہ دائرہ تنگ ہو گیا، میں اپنے گھر واپس بھیج دی گئی۔ ایک دن میری بہن نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ وکیل کے پاس چلو، میرے دوست کے ابو ہیں، وہ شہر کے بڑے وکیل ہیں۔ میں نے کہا لیکن ہمارے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کچھ، ہم یہ بات کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ثبوت یہ ہے کہ تم اس کی ماں ہو اور بلڈ ٹیسٹ DNA ٹیسٹ کروایا جائے گا، اور دوسرا سب سے بڑا ثبوت یہ رہا کہ اس نے کیمرے کی اسکرین میری طرف کی اور میں نے حیرت سے دیکھا کہ میری نند اور اس کا شوہر اپنے سارے گناہ قبول کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی میری بہن نے کیمرہ آن کر کے ان کی ساری گفتگو ریکارڈ کر لی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ آج کل کے لوگ موبائل ہاتھ میں لیے بغیر بلا وجہ نہیں پھرتے۔ میری بہن بڑی چالاک تھی، اس نے پہلے ہی یہ سب کچھ ریکارڈ کر لیا۔ ہم وکیل کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یہ ویڈیو ریکارڈ بہت بڑا ثبوت ہے، خالی DNA ٹیسٹ بھی کافی ہے۔ کیس شروع ہوا، کیس 6 مہینے چلا، ہر پیشی میں ثبوت پیش کیے گئے۔ DNA ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ویڈیو بھی عدالت میں پیش تھی۔ پوری عدالت کا ماحول ایک فلم کے سین کی طرح تھا۔ آخر کار فیصلہ میرے حق میں آیا کیونکہ بچہ میرا تھا، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا چھوڑ دو۔ میں نے اپنا بچہ لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر رہنے لگی۔ بچے نے شروع میں تنگ کیا لیکن پھر سمجھ گیا کہ وہ میری گود کا بیٹا ہے۔ 2 سال کا بچہ تھا لیکن اس کا رشتہ میری محبت سے جڑا تھا۔ میری نند پہ دھوکہ دہی اور بچے کو اغوا کرنے کی دفعات لگی لیکن میں نے ان کو جیل نہیں بھجوایا۔ میں نے کیس واپس لے لیا کیونکہ میرے لیے بس یہی کافی تھا کہ مجھے میرا بچہ واپس مل گیا۔ ایک دن میرا شوہر میرے گھر آیا اور کہنے لگا تم نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی، اب میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بچہ میرا ہے۔ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، بچہ اسے بے ساختہ بابا بابا کہہ کے پکڑنے لگا۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مجھ سے اور بچے سے لپٹ گیا اور کہا کہ اولاد بانٹنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ سب کچھ تمہارے اور میری ماں کے کہنے پہ ہوا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میرا بچہ ہے، تمہیں چھوڑ دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ میرا گھر ختم ہو جائے گا، میری اولاد بھی مجھ سے دور ہو جائے گی، بس تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں الگ گھر لے دوں گا۔ میں نے ہاں کہہ دیا اور اس دن سے ہم سب خوشی خوشی ایک نئے آغاز میں زندگی گزارنے لگے۔